السلام علیکم کلاس 7۔ میں امید کرتا ہوں کہ بیٹا صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ ضحیٰ کی تلاوت کر کے سناؤں گا، تو سب بچوں نے اچھے طریقے سے تلاوت سننی ہے، اور یہ آج ہم 8 آیت تک پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ یاد کرنی ہے 1 سے 8 آیات تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الأولی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، الم یجدک یتیما فآوی، ووجدک ضالا فہدی، ووجدک عائلا فأغنی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ سب بچوں نے 1 سے 8 آیات تک یاد کر کے مجھے زبانی آپ جب سینڈ بھی کریں گے مجھے، آپ یہ یاد کر کے اچھے طریقے سے۔ تو آج ہمارا جو کلاس ورک نمبر 8 ہے، اور ہمارا پیج نمبر ہے 23، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تیسرا، اور اس کا عنوان جو ہے وہ زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا جو معنی وہ مفہوم وہ کیا ہے، ہم وہ پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ، یعنی شرح کا مطلب ہے فیصد کے ساتھ، معین کا مطلب ہے مقرر، شرح کا مطلب کیا ہے فیصد، اور معین کا مطلب ہے مقرر، حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا ایک خاص نصاب ہے، اس میں خاص مقدار کیا ہے، آگے لکھا ہوا ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے ہے۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس سے جمع کیے ہوئے ہولان ہول یعنی 1 سال گزر جائے۔ مصارف زکوٰۃ یہ ہے کہ زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہے ان کو کہتے ہیں صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ہم پڑھیں گے مصارف زکوٰۃ۔ مصارف کا مطلب ہے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں، ان کی تعداد 8 ہے۔ سورۃ التوبہ میں مصارف زکوٰۃ کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ صدقات یعنی زکوٰۃ مفلسوں، یہ آگے مفلس اسو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی چیز بھی موجود نہ ہو، یعنی ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہ ہو۔ اور محتاجوں، محتاج کی جو تعریف ہے وہ ہے کہ جس کے پاس کم از کم ایک وقت کا کھانا ہو۔ مفلس پر بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں اور محتاج کو بھی۔ اور کارکنان صدقات کا حق ہے۔ کارکنان صدقات جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے ملازمین ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے جو ان کی سیلری ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، یعنی دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے کم تھی، تو جو لوگ مسلمان یعنی کافر جو غریب تھے، ان لوگوں کو پیسے زکوٰۃ سے دیے جا سکتے تھے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، یعنی پہلے انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور جو غلام تھے ان کو خرید کر آزاد کر دیا جاتا تھا، لیکن اب اس کے اوپر پابندی لگ چکی ہے، کوئی انسان کسی انسان کو خرید نہیں سکتا۔ اب یہ غلام تو آزاد کرنے کی شک نہیں ہے۔ اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہو اور اس کے کھانے کے بھی پیسے نہ ہوں، تو اس کو بھی زکوٰۃ قرض ادا کر کے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی راہ میں، اس میں بہت زیادہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں مثال کے طور پہ آپ کوئی گلی خراب ہے، کہیں پانی لگا دیا ہے، کوئی بھی آپ اللہ کی راہ میں جو کام کر سکتے ہیں، فی سبیل اللہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور مسافروں کی، مسافر چاہے وہ اپنے گھر میں بہت امیر ہو، لیکن جب کہیں گیا ہو، پیسے گم ہو جائیں، خرچ ہو جائیں یا ختم ہو جائیں اس کے پاس پیسے، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسافروں میں بھی یہ مال خرچ کرنا، یہ سارے جو ہے نا صدقات مصارف زکوٰۃ ہیں، ان کی تعداد 8 ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت۔ زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ آج ہمارا جو لیسن ہے وہ اتنا ہی ہے۔ یہ آج ہم نے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم پڑھا ہے، مصارف زکوٰۃ پڑھے ہیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ سورۃ البقرہ میں ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے، کچھ کو کم۔ جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار بھی ہے کہ مال و دولت اصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق مسکین اور دوسرے مستحق لوگوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے۔ جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب اور ادا نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ آج ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت بھی پڑھی ہے۔ تو کل ہم زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت و فوائد پڑھیں گے۔ تو سب بچوں نے یہ جو ریڈنگ ہے ایسی کرنی ہے اچھے طریقے سے، اور یہ جو سوال جواب ہے وہ میں بھیج دیتا ہوں، تو سب بچوں نے یہ اچھے طریقے سے یہ لیسن سننا ہے اور یہ سوال جواب جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ السلام علیکم۔